بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین حضرات، میں آپ کو ایک بہت سچی کہانی سناتا ہوں۔ اس کہانی کا نام ہے بچوں کی عدالت، اور یہ حضرت خلیفہ ہارون رشید کے زمانے کا ذکر ہے۔ سامعین، خلیفہ ہارون رشید کے زمانے کا بہت پیارا ذکر ہے۔ ایک شخص سفر کو جانے لگا، اس کے پاس 100 اشرفیاں تھیں۔ اس نے خیال کیا کہ ان کا سفر میں خطرے سے خالی نہیں ہے، ان کو اگر میں سفر میں لے کر جاتا ہوں تو جان کا اور مال کا دونوں کا خطرہ ہے۔ اس لیے ان کو اپنے ایک دوست حسن علی سوداگر کے پاس امانت کے طور پر رکھ دیتا ہوں۔ جب سفر سے واپس آؤں گا تو لے لوں گا، وہ میرا بھروسے مند معتبر آدمی ہے۔ ابن علی حسن علی سوداگر کے پاس آیا اور اپنا عزم سفر پورا بیان کیا اور کہا کہ میرے بھائی، یہ گھڑا زیتون کا ہے، زیتون اس میں بھرا ہوا ہے، امانت کے طور پر تمہارے پاس رکھتا ہوں۔ میں 1 سال بعد سفر سے واپس آؤں گا تو اپنی امانت واپس لے لوں گا۔ تکلیف تو میرے بھائی ضرور ہوگی، معاف کرنا۔ حسن علی سوداگر نے کہا، بھائی تکلیف کی اس میں کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ تم میرے رسد خانے میں جا کر رکھ آؤ، اپنے ہاتھ سے رکھ دو، جہاں رکھو گے وہیں سے واپس آ کر اپنا مال لے لینا۔ ابن علی نے اپنا گھڑا اٹھا کر رسد خانے میں رکھ دیا اور اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ دراصل ابن علی بے ہوشیاری یہ کی کہ گھڑے میں 100 اشرفیاں بھر کر اوپر سے زیتون جما کر اور روغن زیتون سے بھرا ہوا گھڑا اس کو سونپ گیا۔ لیکن حسن علی سوداگر جانتا تھا کہ اس میں روغن ہے، اس نے روغن کا ذکر کیا ہے، لیکن وہ اس کا ساتھی اس میں روغن کی جگہ اشرفیاں تھیں لیکن بتا کر روغن گیا، اور اس نے کیا بھی یہی کہ اوپر سے روغن بھر دیا تھا۔ پورا گھڑا روغن زیتون ہی کا معلوم ہوتا تھا۔ اتفاق ایک دن سوداگر کو تھوڑے سے روغن کی زیتون کی ضرورت پڑی۔ روغن زیتون اسے دستیاب نہ ہوا، کہیں سے نہ ملا۔ اس وقت اسے یاد آیا کہ میرا دوست ابن علی روغن زیتون کا ایک گھڑا رکھ گیا ہے، ضرورت کے مطابق اس سے نکال کر کام چلا لوں گا، بعد میں اس کمی کو پورا کر دوں گا اور ابن علی سے بتا دوں گا کہ میں نے ضرورت کے وقت تمہارا روغن تھوڑا سا استعمال کیا تھا۔ جب اس نے گھڑا کھول کر روغن نکالا تو اس کے ساتھ ایک اشرفی بھی چلی آئی۔ اب جو اس نے ٹٹولا تو پورا گھڑا اشرفیوں سے بھرا ہوا پایا۔ ناظرین، اتنی اشرفیاں دیکھ کر سوداگر کی نیت میں فطور پیدا ہو گیا۔ اس نے گھڑے کی کل اشرفیاں نکال کر تازہ روغن زیتون بازار سے خرید کر اس میں بھر دیا اور اس گھڑے کو بدستور رسد خانے میں جیسے رکھا تھا ویسے رکھ دیا۔ اس نے زیتون ضرورت کے مطابق نکالا، لیکن اشرفیاں نکلنے کی وجہ سے اس کی نیت بدل گئی۔ اس نے تمام اشرفیاں نکالی۔ اس نے سوچا مجھ سے تو زیتون بتا کر گیا۔ ساری اشرفیاں نکالنے کے بعد اس نے تازہ زیتون لا کر اس کے اندر بھر دیا۔ لیکن دوستو، اس کا دوست ابن علی کے آنے کا آخری مہینہ چل رہا تھا۔ سال گزرنے میں 1 مہینہ باقی تھا۔ اس نے سال کے آخر میں یہ کارنامہ کر دیا۔ ابن علی 1 سال کے بعد سفر سے واپس آیا۔ اس نے حسن علی سوداگر کے پاس آ کر سلام کیا اور دعا کی، اپنی امانت طلب کی۔ سوداگر نے کہا کہ بھائی، جہاں تم اپنا گھڑا رکھ کر گئے تھے وہیں سے جا کر اٹھا لاؤ۔ ابن علی رسد خانے سے گھڑا لے کر گھر آیا، مگر گھر آ کر دیکھا تو اس میں اشرفیاں نظر نہ آئیں۔ سر پیٹتا دوڑا ہوا سوداگر کے پاس آیا، کہا بھائی، میری ساری عمر کی کمائی یہی 100 اشرفیاں تھیں جو گھڑے میں چھپا کر میں تمہارے پاس امانت رکھ کر گیا تھا۔ میں گھڑے کے اوپر تھوڑا سا روغن زیتون بھر دیا تھا، مگر آج پورا گھڑا خالی زیتون سے بھرا ہوا نظر آتا ہے۔ اس نے کہا کہ 1 اشرفی بھی نہیں ہے، برائے خدا میرے حال پر رحم کرو اور میرا اثاثہ میرے حوالے کر دو۔ میرا سارا
अशरफियों का भरा हुआ घड़ा मेरे हवाले कर दो। सौदागर ने जवाब दिया, अजीज दोस्त, तुमने मुझको रोगन जैतून बताकर रसद खाने में अपने हाथ से घड़ा रखा था। तुम्हारा घड़ा जो कि तू जहाँ रखा है वहीं पर तुमने पाया, किसी ने उसे हाथ भी नहीं लगाया। बस लोगों, तुम खुद वापस आकर अपने घड़े को अपने हाथ से उठाकर लाए, अब तुम मुझ पर बोहतान लगाते हो। मैंने तुम्हारी अशरफियाँ निकाली नहीं। इब्न अली रोता हुआ काजी शहर की अदालत में फरियादी हुआ, वहाँ भी सुनवाई नहीं हुई तो खलीफे हारून रशीद का ज़माना था। खलीफे हारून रशीद के दरबार में पहुंचा, हाजिर होकर अपील की। खलीफा ने मुकदमे की तारीख 1 हफ्ते बाद मुकर्रर की, मगर खलीफा मुकदमे की नोयत देखकर खुद परेशान था। उसकी समझ में नहीं आता था कि क्या फैसला करे। सौदागर कहता था कि मेरे पास ये जैतून का घड़ा रख कर गया था, लेकिन अब उसका दोस्त कहता था कि ये मैंने घड़ा में जो है। इब्न अली कहता था कि मेरी अशरफियाँ तो मेरी ज़िंदगी भर की कमाई थी। तो सौदागर कहता था इसने मेरे पास सिर्फ जैतून का रखा था, इसने जैसे रखा वैसे उठा लिया। मगर लोगों, बादशाह ये सोच सोच कर परेशान था, कोई फैसला करने से कासिर था। उसी उलझन में एक रात को जब चांदनी निकली हुई थी, खलीफा अपने वजीर जाफर के हमरा शहर के गश्त को रवाना हुआ। एक जगह उसने देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं। एक लड़का एक ऊंची जगह पर खलीफा बना हुआ बैठा है, दूसरे लड़कों में बाज अहलकार और चौबेदार वगैरह और बाज फरीकीन मुकदमे बने हुए हैं। जो लड़के का खलीफा नकल कर रहा था वो संजीदगी से फरीकैन के बयानात और शहादतें सुनता हुआ उनकी बातों को गौर फिक्र में मंसूफ था, फिर मुंसिफाना फैसले सादिर करता था। खलीफा को उस खेल से इतनी दिलचस्पी हुई कि एक दरख्त की आड़ में खड़े होकर पूरी तवज्जो से खेल देखता रहा। बच्चों की एक अदालत थी जिसमें एक बादशाह एक वजीर था, उस तमाम फरीकीन उन दिनों हर जगह शहर में हसन अली और सौदागर के मुकदमे का चर्चा बहुत मशहूर था। सबको पता था कि हसन अली सौदागर ने इब्न अली का माल चुराया है, लेकिन वो रोगन बताता है, वो अशरफियाँ बताता है। पूरे शहर में चर्चा था इनके मुकदमे का। बच्चों की इसी अदालत में भी हसन अली का मुकदमा पेश किया गया। अब खलीफा की दिलचस्पी और बढ़ी। उसने कार्रवाई को ज़्यादा तवज्जो से सुनना शुरू कर दिया, क्योंकि खलीफा हारून रशीद इस फैसले को नहीं कर पा रहा था। लेकिन बच्चों की एक अदालत थी, उसके अंदर यही फैसला आ गया। अब बादशाह बड़ी तवज्जो के साथ सुनने लगा। दरबारी चौबेदार ने इब्न अली मुद्दाई और हसन अली सौदागर मुद्दाई की हाजिरी की सदा लगाई कि हसन अली सौदागर हाजिर हो, इब्न अली हाजिर हो। जब दोनों फरीक हाजिर अदालत हुए तो नकली खलीफा ने मुद्दाई से पूछा कि तुम्हारा दावा क्या है, बयान करो। मुद्दाई ने अर्ज की कि अमीरुल मोमिनीन एक साल हुआ सफ़र को जाते वक्त मैंने 100 अशरफियाँ जो मेरी ज़िंदगी भर की कमाई थी अपने इस दोस्त हसन अली सौदागर के पास अमानत रखी थी, और उसमें मैंने अशरफियाँ रखी थी। उन अशरफियों को मैंने एक घड़े में रखकर ऊपर से रोगन जैतून भर दिया था और उसे रोगन जैतून का घड़ा जाहिर करके सौदागर के पास रख दिया था। वापस आकर जब मैंने यह अमानत हासिल की तो घड़े से अशरफियाँ गायब थी और पूरा रोगन जैतून से भरा हुआ था। सौदागर उन अशरफियों को निकालने से इनकार करता था। हसन अली सौदागर कहता था कि मैंने अशरफियाँ ना निकाली। खलीफा ने हसन अली सौदागर से दरियाफ्त किया, क्या मुद्दाई इब्न अली इस बयान के बारे में तुम्हारा जवाब क्या है? इब्न अली का जो जवाब है, सवाल है, उसमें तुम्हारा क्या जवाब है? हसन अली सौदागर बोला, अमीरुल मोमिनीन मुद्दई झूठ कहता है। इसने मेरे पास सिर्फ रोगन जैतून का घड़ा अमानत रखा था जो इसे वापस मिल गया।
اشرفیوں کا الزام محض فریب اور میرے پر الزام لگاتا ہے۔ خلیفہ نے ابن علی سے پوچھا، کیا تم کوئی ایسا گواہ پیش کر سکتے ہو جو تمہارے اس دعوے کی تصدیق کر کے تم کو بتلائے اور مقدمہ حل ہو؟ تم نے فی الحقیقت 100 اشرفیاں گھڑے میں بند کر کے حسن علی سوداگر کے پاس سپرد کر دی تھیں، اس کا کوئی گواہ ہے؟ بس ابن علی کہتا ہے کہ میرے پاس کوئی گواہ نہیں۔ ابن علی نے کہا کہ جہاں پناہ سوائے خدا کے میرا کوئی گواہ نہیں ہے، میرا صرف گواہ خدا ہے، اور میرا یقین، میرا مالک، میرا خالق صرف اللہ ہے، اس بات کا گواہ میرا رب ہے۔ خلیفہ نے کچھ دیر غور فکر کیا، حکم دیا کہ شہر کے 2 مشہور روغن زیتون بیچنے والوں کو بلایا جائے۔ تھوڑی دیر بعد روغن زیتون کے 2 تاجر حاضر دربار کیے گئے۔ خلیفہ نے ان تاجروں کو حکم دیا کہ تم بہت بڑے ماہر ہو، ایک زمانے عرصے سے تم روغن زیتون بیچتے ہو اور خریدتے ہو، تمہیں تجربہ ہے اصلی اور نقلی کا، اور اس کے اندر کیسی بو آتی ہے یہ سب تم جانتے ہو، اپنے تجربے کو یہاں پیش کرو۔ ان تاجروں کو حکم دیا کہ گھڑے میں جو روغن زیتون ہے اس کی جانچ کر کے بتاؤ کہ یہ کتنی مدت سے ہے، یہ کب سے ہے، 1 سال کا ہے یا کچھ دنوں کا ہے۔ دونوں دکانداروں نے روغن زیتون کو چکھا اور ایک دوسرے کے دونوں نے اپنے اپنے طریقوں سے جانچا، اور جانچتے جاتے پھر بتایا کہ جناب بادشاہ سلامت، یہ گھڑے کا روغن 1 مہینے سے زیادہ مدت کا نہیں ہے۔ اب جانیے 1 سال بعد اس نے گھڑا لیا اور اس میں روغن 1 مہینے سے زیادہ کا نہیں، کیونکہ اس نے 11 مہینے گزرنے کے بعد اس کو ضرورت پڑی تھی۔ حسن سوداگر نے اس کے اندر زیتون ملا دیا تھا اور لا کر، اور وہ زیتون نکال کر اس نے اپنی ضرورت پوری کی، اشرفیاں تمام نکال لی تھی۔ دونوں تاجروں نے بتلا دی کہ یہ روغن 1 ماہ سے زیادہ کا نہیں ہے۔ روغن فروشوں کی اس شہادت پر عدالت نے فیصلہ کر دیا۔ سوداگر سے کہا کہ تو جھوٹا ہے، تو نے اس میں امانت میں خیانت کی ہے اور گھڑے سے اشرفے نکالنے کے جرم کا مرتکب ہوا ہے۔ سوداگر کو حکم دیا وہ ابن علی سوداگر کی اشرفیاں واپس کر دے۔ حسن علی سوداگر نے جب یہ ماجرا دیکھا تو اس نے قبولا کہ ہاں میں نے اس کی اشرفیاں نکالی ہیں، ورنہ میں نے اس کی اشرفیاں نکالی۔ ادھر بادشاہ نے حکم کر دیا تھا اگر تم نے اس کی اشرفیاں نہ دی تو سخت سزا دی جائے گی۔ سوداگر نے حکم کی تعمیل کی اور ابن علی کی 100 اشرفیاں جتنی اس کے اندر نکلی تھیں ساری کی ساری اشرفیاں لا کر ابن علی کو دے دی۔ دوستو، سوداگر بادشاہ خلیفہ ہارون رشید بچے کی ذہانت اور اس عقل مندانہ فیصلے سے بہت مسرور ہوا۔ بچوں کی اس عدالت کو دیکھ کر اور اس فیصلے کی جس الجھن میں یہ بادشاہ کئی روز سے الجھا ہوا تھا، بچوں کی اس عدالت میں یہی فیصلہ جو مشہور ہو چکا تھا، جب بچوں کی عدالت میں پہنچا، بچوں نے اس فیصلے کو بڑی عقل مندانہ طریقے سے اس فیصلے کو حل کیا۔ بادشاہ بچوں کی اس عدالت سے بہت مسرور ہوا۔ دوسرے دن اس نے اصل مقدمے کا فیصلہ بھی اسی طریقے پر کیا۔ اس کے علاوہ نقل کرنے والوں لڑکوں کو دربار میں طلب کیا اور حسن علی سوداگر کو ہدایت کی کہ تم نے امانت میں خیانت کی۔ یہی تجربہ بادشاہ نے آزمایا اور حسن علی سوداگر کو چور پایا، کہا کہ اس کی اشرفیاں واپس کر دے۔ اس نے ابن علی کی اشرفیاں واپس کیں اور بادشاہ نے اس فیصلے کو مکمل طور پر کر دیا۔ لیکن یہ سارا سبق بادشاہ خلیفہ ہارون رشید نے بچوں کی اس عدالت سے سیکھا تھا، لیکن بادشاہ نے ان بچوں کو طلب کیا، اس کے علاوہ اس نے بچوں کو طلب کیا اور دربار میں طلب کر کے انہیں بہت کچھ انعام و اکرام سے نوازا اور کہا کہ بچوں، تمہاری جب بچپنے کا یہ عالم ہے تو تمہاری عمر بڑھاپا کا کیا عالم ہوگا۔ تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا، لو تم کو انعام دیا جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، سامعین حضرات، آپ نے سنا کہ حق اور سچ کا فیصلہ اور بچوں کی اس عدالت نے خلیفہ ہارون رشید کو ایک مشکل سے وقت سے نکال کر اچھا فیصلہ کرنے پر آمادہ کر دیا۔
تو دوستو بچے آج بھی حقیقت یہی ہے کہ بچوں کی جو بچپن ہوتا ہے وہ سچ ہوتا ہے۔ پیارے ساتھیوں، ہمارے اس سوالات، اس عدالت سے آپ کو کیا سبق ملا؟ ہمارے 4 سوال بنتے ہیں، اس کا جواب کو کمنٹ میں دینا ہے۔ سوال نمبر 1، ابن علی کون تھا؟ سوال نمبر 2، حسن علی کون تھا اور اس نے کیا کیا؟ سوال نمبر 3، خلیفہ نے انصاف کس سے سیکھا؟ سوال نمبر 4، یہ کیسے معلوم ہوا ابن حسن کا دعویٰ سچا ہے؟ تو پیارے دوستو، آپ اس واقعے سے سبق حاصل کیجئے